بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری اور پاکستان افیئر دونوں کے اوپر ہے، اور لیکچر کے ٹاپک کا نام ہے خلافت موومنٹ 1919، خلافت موومنٹ 1919 اور یہ لیکچر جو ہے وہ CSS کے لیے بھی ہیلپ فل ہے، PMS کے لیے بھی، FPSC PPSC کوئی بھی ایگزام ہے اس کے لیے یہ ہیلپ فل ہے۔ اس کو میں نے ریسرچ کیا، اس سے پہلے میں نے یہ لیکچر بنایا ہوا ہے آلریڈی، لیکن وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے اور اس کا ریٹن میٹیریل نہیں ہے، اس کے ریٹن میٹیریل کے ساتھ پرووائڈ کر رہا ہوں میں۔ اور آج تاریخ جو ہے وہ 4 مارچ اور تیسرا مہینہ سن 2021 ہے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا ریٹن میٹیریل کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، سو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا لنک ہے، یہاں پر یہ ویب سائٹ ہے، اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ذرا خلیفہ اور کیلف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو لفظ خلیفہ ہے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے عربک روٹ خلیفہ، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو اور ٹو کم آفٹر، یعنی کہ آپ کسی کو فالو کرتے ہو، کسی کے بنائے ہوئے سسٹم کو، اور یا آپ کے بعد آنے والا شخص کوئی بھی ہے۔ تو اس کی میں یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر جو ہے وہ آپ کے سسٹم کو لے کر چلے، آپ نے جو نظام بنا کر دیا تھا کائنات کو، وہ اس کو لے کر چلے تھے، اور اس لیے آپ کو خلافت الرسول اللہ بھی کہتے ہیں اور دا سکسیسر آف دا میسنجر آف اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو بعد میں پھر جو ہے وہ یہ آگے جب امیہ ڈائنسٹی جب دمشق میں قائم ہوئی تو پھر انہوں نے اس کا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج کر دیا، وہ اس کو بادشاہت میں لے کر چلے گئے تھے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا جو پہلی جنگ عظیم جو لگوائی گئی تھی، جو فرسٹ ورلڈ وار لگوائی گئی تھی، وہ کیوں لگوائی گئی تھی، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، اور اس کا میں بلکہ ایک 2 ویڈیو میں آپ کو دوں گا جو کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر کریں گی اس کے بارے میں، فار ینگ جنریشن دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو اس کو جو یہاں پر اسرائیل میں اسرائیل کا جو ہے وہ قائم ہونا دنیا میں، اور یہودیوں کا وہاں پر آباد ہونا، اس سے وہ سارا واضح ہو جائے گا کہ خلافت موومنٹ کیوں توڑی گئی۔ اس وقت سلطان عبدالحمید کے پاس کچھ بڑے بڑے رئیس جو ہے وہ یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جگہ جو ہے وہ یروشلم کی آپ ہمیں دے دیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ دنیا میں 2 بلاک بنوا کر جنگیں لگائیں، جس میں اصل مقصد ترکی کو توڑنا تھا۔ تو وہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 میں لگی، اس میں 2 بلاک تھے، ایک USA فرانس رشیا کا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ جرمنی آسٹریا اور اٹلی کا تھا۔ آسٹریا اٹلی اور ترکی تھے، اور ترکی کو جو اسلامک ورلڈ کا سینٹر تھا ان دنوں، اور اس کی اوٹومن امپائر جو ہے وہ 4 کانٹیننٹس میں پھیلی ہوئی تھی اس کی حکومت۔ تو وہ مسلمان دنیا کو جو ہے وہ جب بھی کوئی کسی جگہ پر مسلمان دنیا میں حکمران بنتا تھا تو وہ ان کے لیٹر سے بنتا تھا، وہ جس کو خط جاری کرتے تھے مہر لگا کر وہ بنتا تھا۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا سارا، اور یہاں پر انہوں نے آباد ہونا تھا، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ تو یہ جو آخری حکمران تھا، لاسٹ سلطان آف ترکی، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جس کو محمد 6 بھی کہتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ محمد 6 کو جو ہے وہ محمد 6 بھی کہتے ہیں۔ یہ لاسٹ سلطان آف دا اوٹومن امپائر تھا، یہ اپنے بھائی کے بعد بنا تھا جو کہ محمد 5 تھا، اور یوسف عزتین جس نے سوسائڈ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے تخت سنبھالا تھا 4 جولائی 1918 کو، جس وقت پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اس کے کچھ مہینے جو ہے وہ پہلے، بیفور دا اینڈ آف دا فرسٹ ورلڈ وار، صرف 4 مہینے جو ہے کچھ مہینے پہلے اس نے جو ہے وہ تخت سنبھالا ہے، اور اس کے 4 سال جب تک وہ پاور میں رہا وہ بہت زیادہ ٹربل کے رہے ہیں اس میں۔ تو اس کے حکمرانی کے دوران جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو ترکی جو ہے وہ جرمنی کی طرف سے اور آسٹریا کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو ترکی کا جو کنٹرول تھا وہ بغداد، یروشلم، جو کہ اصل انہوں نے لینا تھا جس کے لیے جنگ لڑوائی گئی تھی، اور ترکی کا جو کیپٹل تھا کانسٹنٹی نوپل، تمام جو ہے وہ جب شکست ہوئی ہے ترکی کو اور اس کے اتحادیوں کو، جس میں جرمنی آسٹریا، وہ انہوں نے کنٹرول کر لیے تھے۔ تو وار کے اینڈ پر جو وکٹوریس الائز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اوٹومن امپائر کو توڑ دیا جائے اور اس کا سائز چھوٹا کر دیا جائے۔
تو سین ریمیو کانفرنس ہوئی تھی ایک 1920 کے اندر، جس میں فرانس کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ سیریا کے اوپر یعنی کہ شام کے اوپر حکومت کرے گا، اور برطانیہ کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ پیلسطائن کو اور میزوپوٹامیہ کو گورن کرے گا، یعنی کہ عراق کو گورن کرے گا۔ تو اس سے پھر ترکی کا سائز جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس کی کنفرمیشن کے لیے ایک ٹریٹی بھی آئی تھی اگست 1920 میں، جس کو ٹریٹی آف سیورس کہتے ہیں۔ اور اس کا ریئل ثبوت یہ بھی ہے جو اس وقت اسرائیل آباد ہوا ہے 1948 میں، 1917 میں ایک لیٹر آیا تھا بالفور ڈکلیریشن کی جانب سے، ایک معاہدہ ہوا تھا، وہاں انہوں نے بالفور نے ایک لیٹر لکھ کے دیا تھا۔ وہ لیٹر میں نے اس کے اندر اٹیچ کر دیا ہے ویب سائٹ میں، آپ اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہو۔ اس نے پھر روتھ چائلڈ، جو دنیا کی اس وقت بینکنگ ڈائناسٹی فیملی ہے، جو کہ دنیا کا سارا بینکنگ نظام کنٹرول کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مول لیا، تو ہمارے یہ اس وقت 1 ارب پاؤنڈ کے یہ مقروض تھے، تو ہم نے یہ جگہ ان سے جو ہے وہ بائے کی ہے۔ تو اس نے اس میں لکھا ہوا لیٹر کے اندر ڈیئر لارڈ روتھ چائلڈ کے نام سے، تو آپ کو میں یہ اس میں دے دوں گا، آپ اس کو ڈیٹیل میں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ موومنٹ، یہ جو خلافت موومنٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ پہلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلی ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، جس میں ترک لوگوں نے جرمنی کی طرف سے لڑا برٹن کے خلاف، تو اس میں سیریس پرابلم ہوئے تھے برٹش کے لوگوں کے لیے انڈیا میں، جو برطانوی لوگ تھے، اور اس نے سیریس پرابلم کریٹ کیا تھے برٹش کے لیے، یعنی کہ جو انڈیا میں جب یہ برطانیہ حکومت کر رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ انڈین مسلم جو ہے وہ فائٹ کریں ترکوں کے خلاف، یعنی کیونکہ وہ برطانیہ ان کے خلاف لڑ رہا تھا، تو وہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ اس میں جو ہے حصہ لیں، لیکن وہ حصہ نہیں لے رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہماری خلافت یا کہ ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ کی حکومت کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں۔ تو اس پرابلم کو جب سولو کرنے کے لیے برطانیہ حکومت نے انڈین مسلم کو کہا کہ وہ جو ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کریں گے، تو اس میں 1000 آف مسلمانوں نے جوائن کر لی تھی برٹش آرمی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں جب یہ غصہ سٹارٹ ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ ترکی کے جو ہے وہ حصے ہونے جا رہے ہیں اور مسلمانوں سے خلافت ختم ہونے جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے ایک خلافت کانفرنس بلائی تھی 1919 میں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ فیئرس کریٹ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار اور ترکی کا میں نے آپ کو بتایا، مسلمانوں میں جو غم و غصہ بڑھ رہا تھا، تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے آل انڈیا کانفرنس، آل انڈیا خلافت کانفرنس بلائی تھی۔ نومبر 1919 میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی دلی کے اندر، اور انہوں نے برٹش یا برطانیہ کو قائل کرنے، کیونکہ ان کی مینڈیٹ میں آ چکا تھا، قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کے ترکی کو جو ہے وہ اس کے امپائر کو مینٹین کریں گے، اس کو توڑیں گے نہیں، مین یہ تھا۔ تو اس میں مسلمانوں کی طرف سے یہ ہندوستان میں سے مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور سینئر ممبر آف کانگریس مولانا عبدالکلام آزاد تھے۔ تو کانفرنس نے قرارداد پاس کی کہ کچھ ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہم برطانیہ بھیجیں گے، جو کہ برٹش کے لوگوں کو قائل کریں گے وہاں پر جا کے، اور مسلمانوں کے جذبات کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے لیے خلافت کی یا خلیفہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے بھی اس کو سپورٹ کیا اینڈ آف دا وار، تو وہ ایک ان آفیشیل لیڈر کانگریس کا تھا، اور اس کی پریزنس نے شو کیا کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ دونوں کو یونائٹ کر سکتی ہے برٹشرز کے خلاف، اور ہم اپنے مفادات کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ تو اس سے گاندھی کو بہت زیادہ امپورٹنس ملی، اور اس نے جو ہے وہ نان کوآپریشن برٹش کے لیے ایک موومنٹ چلائی وہاں پر۔ دوسری کانفرنس بلائی گئی تھی امرتسر کے اندر، سیکنڈ کانفرنس امرتسر کے اندر بلائی گئی تھی، 19 دسمبر 1919 میں بلائی گئی تھی۔ سیم ٹائم کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس سٹی میں ملے، اور ان کا یہ تھا کہ ترکش کو امپائر کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، اور گاندھی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا برٹش کو قائل کرنے کی کہ وہ ترکی کو پنش نہ کریں۔ تو یہ ڈیفیکلٹ آگ تھا، جس میں مولانا محمد علی جو ہے وہ ریسنٹلی واپس آئے تھے، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ وہاں سے گڈ رسپانس نہیں آیا تھا۔ پھر پالیسی آف نان کوآپریشن،
یہ گاندھی نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ 1920 میں جب ایک وفد خلافت موومنٹ سے ملا، ایک وفد جو ہے وہ خلافت موومنٹ کا وائسرائے سے ملا، اور اس نے کہا کہ ترکی سے جو ہے وہ فیئرنس کی جائے ٹریٹمنٹ کے اندر۔ تو ایک دوبارہ پھر ایک وفد گیا ترکی سے ملنے کا لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ایسا کریں گے۔ تو بعد میں پھر انہوں نے ٹریٹی آف سیورس اناؤنس کر دیا کہ ترکی کے جو ہے وہ حصے کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں پھر انہوں نے جو پالیسی آف نان کوآپریشن کی جو موومنٹ چلائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس ٹائٹل ملے ہیں اور جو لوکل باڈیز میں سیٹ ہے ہم اس سے ریزائن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بائیکاٹ کریں گے برٹش کورٹ کا، اور جو کہ فورسز ہیں اس کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، الیکشن میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا، برٹش کی کوئی چیز سیل اینڈ بائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جو مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے خلافت موومنٹ کے، وہ کیا کون تھے۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا شوکت علی تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، جو حکیم اجمل خان تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر انصاری، مولانا حسرت موہانی اور مولانا عبدالکلام آزاد، یہ مین لیڈرز تھے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تمام اپنے ایشوز کو ایک طرف رکھ کر اور صرف جو ہے وہ خلافت کے لیے سپورٹ کیا۔ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں وہ ان کے پاس نہ چلے جائیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو ترکی کی حیثیت کو قائم رکھا جائے، مسلمانوں کے مقدس جو اس کے آبجیکٹیوز تھے موومنٹ کے، وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات مسلمانوں کی حفاظت میں رہیں۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کو ترکی کو واپس دے دیا جائے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ آل سعود نے بھی بڑا رول پلے کیا، جس کو بعد میں پھر سعودی عرب بنا۔ تو اور گاندھی کا اس میں یہ کہ بینیفٹ شامل تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کروا لیں گے، کیونکہ برٹش پر پریشر ڈال کر۔ اس کے علاوہ موومنٹ میں کیا یہ جو خلافت موومنٹ تھی، اس میں کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے، یہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو برٹش کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گئے تھے، پہلے تو یہ تھا، اس میں پورے ملک میں احتجاج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں میں آپ کو پرنس ویل کی مثال دیتا ہوں، جس نے بامبے میں وزٹ کیا تھا 1921 میں۔ جب وہ ملک میں آیا تو پورے ملک میں ہڑتالیں اور ڈیمانسٹریشن ہو رہے تھے بامبے میں، اور اس فسادات ہوئے جس میں 53 لوگ مارے گئے تھے، اور بعد میں پھر انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا، کوئی 30,000 کے قریب لوگ اریسٹ ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہجرت موومنٹ کا انسیڈنٹ ہے۔ تو ہجرت موومنٹ میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان یہاں کے افغانستان کچھ تعداد میں ہجرت کر گئے اپنی چیزیں وغیرہ بیچ کر، تو وہاں جا کر بھی ان کو کوئی وارملی ویلکم نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اگلی چیز ہے جی موپلا ریبیلین۔ موپلا ریبیلین کیا چیز ہے؟ 1921 کے اندر ایک ساؤتھ انڈیا میں موپلاز کے درمیان جو ہے وہ ایک ریبیلین بغاوت ہو گئی تھی، جس میں وہ اپنے آپ کو عرب کے سیٹلرز، یعنی کہ جب محمد بن قاسم کے دور میں یہاں پر عرب آنا شروع ہوئے اور آباد ہونا شروع ہوئی، اپنے آپ کو ان کا وارث کہتے تھے، اور برٹش نے بلیم کیا کہ خلافت موومنٹ میں ان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ برٹشرز کے خلاف لڑے تھے اور خلافت کنگڈم کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن برٹشرز نے جو ہے وہ انہوں نے کافی توڑ پھوڑ بھی کی اور بندے بھی مرے، لیکن انہوں نے ان کو ختم کر دیا تھا اس کو۔ اس کے علاوہ وائلس ایٹ چوری چورا کا انسیڈنٹ ہے، یہ بھی 1922 میں ہوا۔ ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا جس میں 22 پولیس آفیسر مارے گئے تھے، تو بعد میں جو لوگ اس میں شامل تھے اس کو سزا بھی دی گئی تھی، اور گاندھی کو بھی اس میں 2 سال کے لیے اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور گاندھی نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دی تھی۔ ایک تو گاندھی نے خلافت موومنٹ بھی ختم کر دی تھی، اور اس نے اس کے لیے لفظ یوز کیا تھا ہمالیین بلنڈر کا۔ اس نے کہا یہ ہمالیہ سے بھی میں نے بڑا بلنڈر کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وائلس اینڈ چورا چوری۔ قائد اعظم ڈس اپروو گاندھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم بالکل بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ جو نان کوآپریشن کی موومنٹ ہے خلافت موومنٹ کے، وہ حق میں تھے کہ یہ چلائی جائے، لیکن اس کے حق میں نہیں تھے یہ جو نان کوآپریشن، یہ جو تعاون نہ کرنا، جس میں جناب فوج میں نہیں بھرتی ہونا، اور اس کے علاوہ جناب اب میڈل دے دینے، گورنمنٹ کی جاب چھوڑ دو، ٹیکس نہیں پے کرنا، قائد اعظم اس کے خلاف تھے۔ تو خلافت موومنٹ جب ٹربل میں کیسے آئی ہے، یہ ذرا اب ہم دیکھتے ہیں۔ 8 جولائی 1921 میں آل انڈیا خلافت موومنٹ جو ہے وہ 3rd ٹائم ملی ہے۔ اس نے کچھ سیریز آف ریزولوشن پاس کی، تو برٹش نے جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کے لیڈر اریسٹ کر لیے تھے، اور
اس کے علاوہ برٹش کنسرن تھے کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ ان کے لا اینڈ آرڈر کے لیے تھریٹ ہے، اور اس سے پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے۔ تو نومبر 1921 کے اندر ایک رائٹ ہو گئے تھے نیلامبور کے اندر، جس نے جو ہے وہ لوکلز اور برٹش سولجرز کے درمیان جو ہے وہ فائٹ شروع کروا دی تھی، تو پولیس اسٹیشن کو آگ لگ گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں سے لوگوں نے اسلحہ وغیرہ چرا لیا تھا۔ تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں مصطفیٰ کمال کی طرف، کیونکہ اس میں سارے میں دو تین چیزیں ہیں۔ خلافت کیوں اہم تھی، ٹھیک ہے جی، اس کے پیچھے بینیفیشلز یعنی بینیفیشری کون تھے، یہ کیوں کہاں پر سٹارٹ ہوئی تھی، یہ میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ خلافت کا کیا مطلب تھا۔ اصل میں وہ دنیا میں ایک سسٹم قائم کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے لیے یہ رکاوٹ تھی۔ آج بھی جو امریکہ کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ادارے کام کر رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے اس سسٹم کو اور کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ مذہبی ایلیمنٹ ہے۔ اس مذہبی ایلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بس نماز روزہ کریں، آپ یہ تبلیغ وبلیغ کریں۔ اگر آپ سسٹم کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں میں دنیا میں ابھی ایک نئی کرنسی لانچ ہو رہی ہے جو کہ اب دنیا میں مور اینڈ مور ایکسپلائٹیشن لے کے آئے گی، اور اس میں اس کا کنٹرول جو ہے وہ آپ کو ساری سی بات ہے پتہ ہے کہ کیسے اور کیوں کر ہوگا۔ اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا میں انفلیشن بڑھانا، ابھی یہ اکانومک انسلیومنٹ ہے، پھر اس کے بعد وہ فزیکل انسلیومنٹ بھی لے کے آئیں گے۔ اس کے اوپر میں جو ہے نا وہ ایک کبھی سیپریٹ لیکچر بناؤں گا کہ یہ کیسے اس سے جو ہے وہ مزید لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، یہ پاکستان کے اندر مختلف اسکیمیں چلتی ہیں، یہ آپ 1,00,000 روپے دیں اور آپ کے ملک میں آپ کو جو ہے وہ ہم 10,000 دیں گے، کوئی 15,000 پروفٹ دے گا۔ میں آپ کو اس کے پیچھے جو اسکیم بتاتا ہوں جو کہ جس سے ملک کی سوورینٹی خطرے میں پڑتی ہے۔ لیٹس سپوز ایک ملک ہے وہ بڑا سٹیبل جا رہا ہے، اگر اس میں سے $1 بلین نکل جاتا ہے نا تو وہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا، وہ IMF یا ورلڈ بینک کے پاس جائے گا۔ تو اس طرح کی اسکیمیں آتی ہیں، تو جیسے ہی وہ اسکیم آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، لاکھ روپے کے پیچھے 10,000 ہے تو آپ جو ہے وہ انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ملک کی ایک میجورٹی جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے اور وہ ملک سے آپ سے ڈالر لے رہے ہوتے ہیں باہر، تو وہ آپ کے ملک سے جس وقت ڈالر نکل جاتا ہے تو وہ آپ کے ملک میں شارٹیج ہو جاتی ہے، تو آپ پھر IMF اور ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں، تو انہی کے ہی بندے جو ہے وہ پیسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ جب اتنی رقم لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 12% پہ دیں گے، 13% پہ دے دیں گے۔ تو ایک تو وہ آپ کے ملک سے پیسہ نکلواتے ہیں، دوسرا آپ سے 2-4% بھی کماتے ہیں، اور تیسرا آپ کی سوورنٹی کو بھی وہ خطرے میں ڈالتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی بات کر رہا تھا، یہ ایک سن آف مائنر ٹرکش آفیشیل تھا۔ 1905 میں یہ ملٹری اکیڈمی استنبول سے گریجویٹ ہوا تھا اور اس نے سیکرٹ ینگ ترک موومنٹ کو جوائن کیا تھا جو کہ مخالف تھی اوٹومن امپائر کے۔ تو مصطفیٰ کمال ترک نے خود کو فائن ملٹری لیڈر ثابت کیا ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار، اور اس کو کمانڈ دی گئی تھی اسپیشل آرمی گروپ کی۔ کچھ لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی زائنسٹ موومنٹ کا ہی شخص تھا۔ تو 1920 میں جس وقت جو ہے وہ جنگ ختم ہوئی ہے، وہ اور دوسرے ترکش جو نیشنلسٹ موومنٹ جو چلائی تھی، میں جس ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی ملک کو توڑنا ہو تو اس میں 4 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، وہ میں دوں گا ابھی لنک میں، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو اس نے پھر ایک آرمی کا اس نے سیٹ اپ بنایا اور جس نے جو ہے وہ الائڈ فورسز کو ڈیفیٹ کیا۔ تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو ہے وہ ایک پروویژنل گورنمنٹ بنائی اور ریپبلک آف ترکی کا اعلان کیا اکتوبر 1923 میں، اور یہ ملک کا پہلا پریزیڈنٹ بنا، اور 1923 سے 1938 تک یہ ملک کا پریزیڈنٹ ہی رہا۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں، اس نے ترکی کو جو ماڈرنائزیشن کی ہے وہ کیا ہے، اس نے ترکی کو کیسے ماڈرنائز کیا ہے۔ اس ماڈرنائزیشن میں اس نے کچھ ریلیجیس چینجز لائی ہیں، میں وہ ریلیجیس چینجز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اس ریلیجیس چینجز میں جو ہے وہ اس نے خلافت کو ختم کر دیا تھا اور اسلامک اسکول کو ختم کر دیا تھا۔ جو اسلامک لاز تھے، اسلامک لاز سے مراد ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ شراب نوشی نہیں ہوگی، پروسٹیٹیوشن نہیں ہوگی، یہ اسلامک لاز ہیں، اس نے یہ ختم کر دیے تھے 1926 تک سارے ہی۔ اور ترکی کے اندر سوئس، اٹالین اور جرمنس لاز کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ 1925 میں جو ہے وہ جو ترک جو ٹریڈیشنل ہیڈ ویئر پہنا کرتے تھے جس کو فیز کہتے ہیں، وہ بین کر دیا تھا، اور 1928 میں اسلام نے اپنا مکمل سٹیٹس جو ہے وہ ریلیجن کا ختم ہو گیا تھا ریاست سے، اور جو ہے وہ اس نے یورپین سٹائل کے ہیٹ انٹروڈیوس کروائے تھے وہاں پر۔ اس کے علاوہ
سوشل چینجز اس نے کیا کی تھی جو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے. اس نے سوشل چینجز یہ کی تھی 1923 کے اندر. مصطفیٰ کمال نے ایک ویسٹرن ایجوکیٹڈ وومن لطیف خان میں سے شادی کی تھی اور جس نے اس کو ڈائیورس ہو گئی تھی 1925 میں. اور جو اس نے سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا ویسٹرن ایجوکیشن فلوئنسی ان سیورل لینگویج اینڈ نیور ویئرنگ دا ویل, تو وہ اس سے پھر جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی. 1934 میں خواتین کو جو ہے وہ ووٹ کا حق بھی دیا گیا تھا اور وہ پارلیمنٹ بھی جوائن کر سکتی تھی. اور اس کے بعد ریلیجیس لاز کو وائلیٹ کر دیا گیا تھا. پولیگمی کو یعنی کہ زیادہ عورتوں سے شادی کو ایلیگل قرار دے دیے تھے. میرج لاز کو ریفارمز کیا گیا تھا اس کی طرف سے. اور پھر یہ اس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا لٹریسی ریٹ اوپر گیا تھا. اس کو اتا ترک کا مطلب ہوتا ہے فادر آف ترک کا. اس کو نیشنل اسمبلی کی طرف سے خطاب بھی ملا تھا. اس کے علاوہ اپوزیشن جو اتا ترک کے خلاف تھی, کچھ جب اس نے یہ ریفارمز کیا تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی اس اپوزیشن کے خلاف تھے. تو 1925 میں کردوں نے جو کہ اسلام کے حامی تھے, اسلام کی سپورٹ کر رہے تھے, تو ابھی ترکی میں سے یہ جو موومنٹ ہے, جو گریٹر اسرائیل کی موومنٹ ہے, اس میں سے انہوں نے کرد علیحدہ کردوں کا وہ جو علاقہ ہے اس کو نکال کر ایک آزاد ملک بنانا ہے, جس میں عراق سیریا سے بھی کچھ ٹکڑا ہے, شام سے بھی کچھ ہے, ایران سے بھی کچھ ہے. اس طرح کر کے جو ہے وہ ایک ملک دنیا میں سامنے وجود میں آئے گا. کرد کے لیڈر کو کیپچر کر لیا گیا تھا, جو ایک اس کو مارنے کی, اتا ترک کو مارنے کی ایک اسکیم بنی تھی, تو اس میں اس کو کیپچر کر لیا گیا تھا, جس نے یہ کوشش کی تھی مارنے کی, اور اس کو لٹکا دیا تھا. اور اس کے 13 کچھ اور لوگ بھی تھے, ان کو بھی ٹرائل کیا گیا تھا. اور خلافت موومنٹ 1900 یہ جو خلافت موومنٹس, یہ جو اتا ترک تھا اس نے خود ہی اس موومنٹ کا اختتام کر دیا تھا. اور اس کے فیلور کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی فیلور کی وجوہات یہ تھی, جو بنیادی وجہ کہی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ جو ہندو اور مسلم کا جو اتحاد ہوا تھا وہ جو ہے اس لیول پر نہیں ہو سکا جس لیول پر ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گاندھی نے مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا تھا. اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ جو اینٹی برٹش جو فیلنگ جو کریٹ ہوئی تھی وہ اس طرح پاور نہیں پکڑ سکتی جس طرح پکڑنی چاہیے تھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان جو ہے وہ اپنی جابس انہوں نے کھو دی, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کا پولیٹیکل سٹیٹس ختم ہو گیا تھا. یہ مسلمانوں کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز تھا, اور ہندو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ فسادات وغیرہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ اس کے ریزنس اور کانسیکوینسز میں یہ چیزیں آتی ہیں ساری. اس میں نیگیٹو کانسیکوینسز کا بھی میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا جس میں میں اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل کا میں نے وہ لیٹر کا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا, اور میں آپ کو وہ 2 لنک بھی ویڈیوز کا دے دوں گا, آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.